اس لیے کہ ایسے حافظ بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے حافظ بھی وشاکھاپٹنم میں ہم رات کے لیے رمضان میں گئے تھے آندھرا میں، تو وہاں پہ ایک حافظ صاحب اسلام پور میں اسٹیشن کے قریب ایک مسجد ہے جو ہمارا مرکز ہے سلفی، وہاں ایک حافظ ہیں جو کئی سالوں سے تراویح پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی آواز اللہ کرے کہ وہ زندہ سلامت ہوں، کئی سال ہو گئے ان سے ملاقات ہوئی، 2008 میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ان کے پیچھے میں کھڑا رہتا ہے، ویسی آواز اللہ نے ان کو دی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ نابینا ہیں تو آپ نے قرآن کیسے حفظ کر لیا؟ تو کہا کہ ایک حافظ بچے کو 2 سال کے لیے پیسے دے کر کے میں نے معاوضہ رکھا ہے، تنخواہ دے کر کے ایک حافظ بچے کو میں نے اپنے گھر پہ رکھا، اور وہ بچہ قرآن پڑھتا تھا اور میں ویسے ہی یاد کر لیتا تھا۔ اللہ نے مجھے حافظ بنا دیا، اس سے قیمتی پیسہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ تلاوت کلام کے لیے علم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، آپ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر علم ضروری ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اللہ آپ کو پڑھاتا، لکھاتا، اس کے بعد قرآن نازل کرتا۔ اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم علم نہ ہونے کا بہانہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عربی پڑھنا نہیں بھی آتی ہے تو ہم کسی حافظ سے سن کر کے قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ کا نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا کی اور کسی کتاب کو سن کر کے آپ یاد نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے تلاوت کلام کو علم سے پہلے رکھا اللہ رب العالمین نے، اور تم تلاوت کرو، تمہاری پہلے پاکی ہو جائے، اس کے بعد تمہیں علم و حکمت کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے جب بچہ حافظ ہوتا ہے تو دیگر علوم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔